اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ کربلا کے دردناک واقعے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جس کا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ معزز ناظرین، اہل بیت نبوت کے افراد جب ایک ایک کر کے شہادت پا گئے تو آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے۔ امام علی مقام کے پاس آئے اور عرض کیا، ابا جان مجھ پر ایسی زیادتی تو نہ کیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں بھی اپنے بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینے کی میری باری ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے تو میدان جنگ میں نہیں جائے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے۔ مجھے تو شہید ہونا ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ دیر تک یزیدوں کو جہنم واصل کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ آپ اپنی شمشیر، تشنہ لب کی پیاس، بے وفا اور موقع پرست کوفیوں کو خون سے بجھاتے رہے اور خود تلواروں اور نیزوں کے وار سہتے رہے۔ اس معرکے کے دوران آپ کو بہت پیاس لگی۔ آپ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کر لیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آ کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ آپ نے تیر کھینچ نکالا۔ آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شمر کے تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف بڑھا، جہاں آپ کے اہل و عیال اور مال و اسباب تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور قافلہ کی طرف آنے لگے تو شمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے اور آپ کے قافلے کے درمیان عائل ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے رہے۔ اگر لوگ چاہتے تو فوراً آپ کو قتل کر دیتے، لیکن ہر شخص ایک دوسرے پر ٹالتا رہا، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گناہ کوئی بھی اپنے ذمہ نہ لینا چاہتا تھا۔ شمر نے کہا، تمہارا برا ہو گیا، انتظار کر رہے ہو، کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ اب ہر طرف سے نرخا ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر خدا تعالیٰ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ شمر کے اکسانے پر یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سنان بن ابی عمرو بن انس نجفی نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ گھائل ہو کر گر اور سر تن سے جدا کر کے خونی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا شمر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بنی کے ایک آدمی نے شہید کیا۔ اس قدر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد بھی یزیدیوں کا جذبہ، بغض و عناد ختم نہ ہوا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اس صفاقی کے بعد بدبختوں نے اہل بیت نبوت کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔
جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ شمر نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ابھی چھوٹے لڑکے تھے، آپ کی عمر 11 یا 13 سال تھی اور مریض تھے، قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حمید بن مسلم نے، جو شمر کے ساتھیوں میں سے تھا، اسے روک دیا۔ پھر عمر بن سعد خیموں میں آ گیا اور اس نے کہا کہ خبردار کوئی ان عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکے کو قتل کرے، اور جس نے ان کے مال میں سے کوئی چیز لی ہو واپس کر دے۔ راوی کا قول ہے کہ خدا کی قسم کسی نے بھی کوئی چیز واپس نہ کی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔